چیز پر زیادہ زور دیا گیا، اور جو آپ سن رہے تھے پہلے کہ اسلام ہے، اسلام کا دوسرے لفظوں میں ترجمہ کریں تو تکبیر ہے۔ تکبیر جو ہے نا، یہ کوئی ایک لفظ نہیں کہ اللہ اکبر کہنا۔ آپ اگر اس کو سمجھانا چاہتے ہیں نا کہ اسلام ہے کیا، تو اللہ اکبر اس کا معنی ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام کو بالکل ابتدائی زمانہ میں جب سورہ مدثر آپ پر نازل ہوئی، کیا کہا گیا؟ ربا کبر، اپنے رب کی بڑائی جو ہے اس کا اظہار کر، تکبیر کا اعلان کر۔ اور یہ دونوں عیدیں جو ہیں ان کی بنیاد بھی کس پر ہے؟ تکبیروں پر۔ اسی لیے زائد تکبیریں قرآن میں آئیے، مگر ہم نہیں بنا سکتے، ہم نہیں سمجھ سکتے تھے کس لیے کیا نماز بنائیں، کس طرح کہیں۔ سورہ یہی جو ہے بقرہ، اس میں روزے کے مسائل پڑھیں، وہاں بھی یہی بات ہے، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ۔ اللہ نے چونکہ تمہیں ہدایت دی ہے، سیدھا راستہ بتایا، شکر کرو اسلام نصیب ہو گیا، اس لیے اس اللہ کی بڑائی بیان کرو، تکبیر ہے۔ اسی لیے رسول اللہ نے عید الفطر مقرر کر دی، اور اس میں بھی زائد تکبیریں مقرر کر۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے جو جتنے اہل علم کو دیکھا ہے، سارے اس پر متفق تھے کہ عید جو ہے نا چھوٹی، جب چاند نظر آ جائے، عید کی رات بھی جو ہے عید الفطر کی، مغرب کی نماز کے بعد بھی تکبیر کہو، عشاء کے بعد کہو، فجر کے بعد کہو، اور عید کے بعد کہو۔ عید الفطر میں بھی بس چاند دیکھتے اللہ اکبر یہ شروع ہو جائے، اور عید کی نماز میں تو زائد تکبیریں ہیں، دوسری نماز سے کچھ اور تکبیریں ہیں۔ یہ سورہ بقرہ میں آیا تھا حج کے روزے کے مسائل میں کہ اللہ نے چونکہ تمہیں ہدایت دی اور اسلام ملا، اس کا شکرانہ یہ ہے کہ تم اللہ کی تکبیر، بڑائی بیان کرو، اللہ اکبر کے نعرے لگاؤ۔ اور یہی سورہ الحج میں آپ پڑھ لیں، وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے جب قربانی کے مسائل بیان کیے، یہی لفظ ہے وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ۔ اس نعمت پر کہ اسلام ملا، ہدایت ملی، اللہ کی تکبیر۔ اس لیے عید الاضحیٰ اور عید الفطر دونوں جو ہے نا، عید الفطر میں بس چاند دیکھتے مغرب سے عید تک، اور یہ جو ہے نا اب صبح سے یوم عرفہ کی فجر سے شروع ہوں گی، اور 13 تاریخ کے عصر تک اللہ کو اس طرح ہم نے یاد کرنا کہ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ یہ اسلام کا شعار بن گیا، نعرہ۔ اب نعرے اور بھی لوگوں نے ایجاد کیے، مگر اسلام کا کوئی نعرہ نہیں سوائے تکبیر کی، اللہ اکبر، یہی نعرہ ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ نماز ہے، اس کا شروع کیا، اور جتنے پھر انتقالات ہیں، رکوع کو جا رہے ہیں، سجدے کو جا رہے ہیں، سر اٹھا رہے ہیں، دوبارہ جا رہے ہیں، ہر جگہ تو اللہ اکبر۔ یہی کاشن ہے، یہی ایک ہدایت ہے کہ اللہ اکبر کہتے جاؤ اور جھکتے جاؤ، اٹھتے جاؤ۔ اور ہم حج پر جاتے ہیں، وہاں بھی کیا، جو نماز ہے چل پھر کر پڑھی جاتی ہے۔ اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا طواف حول البیت نصف الصلاۃ، کہ یہ تم جو گرد گھومتے ہو یہ بھی نماز ہے، صرف اس میں تمہیں بولنے کی اجازت دی گئی، تو بولنا اب نیک باتیں، غلط باتیں نہ بولنا، صرف چلتے پھرتے نماز۔ اور بالکل نیک لوگ صحیح مثال دیتے ہیں کہ طواف ایسی بات ہے جیسے پروانہ شمع کے گرد گھومتا ہے، اور جیسے بلبل پھول کا طواف کرتی ہے، اس طرح وہ اللہ کے گھر پر جان نثار کرتا ہے کہ اس گھر سے پیارا میری نظر میں کوئی نہیں، میں اپنی جان اس پر وارتا ہوں۔ اس لیے وہ بھی آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ اکبر حجر اسود سے شروع ہوتا اللہ اکبر، اور جب آپ وہاں آتے ہیں جیسے رکوع سجدہ ہوتا ہے، اس طرح جب بدلتا ہے چکر شوط اللہ اکبر، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اور صفا پر چڑھتے ہیں، مروہ پر چڑھتے ہیں، وہاں بھی پہلے یہ ہے کہ چڑھتے کعبہ کی طرف منہ کرو، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور جب رمی کرتے ہیں، کنکریاں مار رہے ہوتے ہیں، وہاں بھی یہی ذکر ہے کہ ہر کنکری کے ساتھ اللہ اکبر۔ تو اللہ اکبر جو ہے نا، یہ کوئی ایک اللہ اکبر فکرہ نہیں ہے، نہ کوئی جملہ ہے، اسلام کی تعبیر ہے۔ اسلام کیا سمجھے، مفہوم ہے کہ اسلام کیا۔ اب اللہ اکبر آپ دیکھتے ہیں سورہ بنی اسرائیل ختم ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی جو آیت اتاری ہے، آیت العزت خواتی علماء کی عزت، اس میں جس میں خدا کا غلبہ اور جلال بیان ہوا ہے۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُن لَّهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ کیا بنا رکھا تم نے کہ کوئی کہتا اس کی اولاد ہے، اس نے مر جانا یا بوڑھا ہو جانا کہ وہ اولاد کی فکر کرے، کوئی اس کے ساتھ شریک کرتا، کہا میرا ذل پیدا کرنے کے بعد وہ بے بس ہو گیا، تھک گیا کہ اب چلا نہیں سکتا، اور اس نے اپنے ساتھ بہت سارے دیوتے ملا لیے۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُن لَّهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ ان ساری نسبتوں سے اس کو بہت بلند جانو، یہ غلط خیال اور عقیدے جو ذہن صاف کرو، اللہ کیا مذاق نہ ہوا پھر،
اللہ کو اتنا بالا اور برتر مانو کہ وہاں تک ہمارے دماغ کی اور فہم کی رسائی نہیں۔ اس لیے پہلے عقیدے میں تکبیر ہے کہ آدمی اپنے عقیدے میں دیکھے کہ میرے ذہن میں خدا کوئی اس مخلوق جیسا تو نہیں۔ کوئی کہتا اللہ سے ملنا ہو تو وسیلہ چاہیے، مثالیں دیتے افسر سے ملنا ہے، اس کے اہلکاروں سے ملنا ہے، وہ اللہ کو اتار لائے نا نیچے، مخلوق کی سطح پر لے آئے۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے التوحید اللہ تتوہم، اللہ اکبر کو سمجھ کہ توحید یہ ہے کہ تیرے وہم میں بھی نہ آئے۔ جب وہم میں بھی تو سوچتا نا کہ اللہ ایسا ہوگا، اس پر لا کی چھری چلا دے کہ اللہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ جو تم نے قابو کر لیا وہ بڑا رہ گیا، وہ تو تیری کھوپڑی میں سما گیا۔ اس کو بہت بڑا جان، اسی کو سماعت الحدوث جو ہے کہ مخلوق میں جو باطن ہے سب سے اس کو بڑا ماننا۔ کوئی شاید جو بندوں میں ہے نا اللہ میں نہیں ہے، اور جو اللہ میں ہے وہ بندوں میں نہیں۔ صاف بات ہے، دونوں ایک دوسرے سے مغایر ہیں، الگ ہیں، صرف دھوکہ ہے اشتراک لفظی کا کہ اللہ کو بھی ہم سمیع کہتے ہیں، سننے والا، ہمیں بھی سننے والا کہتے ہیں۔ اس سے بیڑا غرق ہو گیا۔ اس کی نفی کرنی ہے اللہ اکبر کہہ کر کہ رب کی طرف جب یہ صفتیں منسوب ہوتی ہیں تو اس کا معنی کچھ اور ہوتا ہے، اور بندوں کے لیے جب یہ لفظ ہیں اس کا معنی اور ہوتا ہے، بالکل ان میں کوئی مناسبت نہیں ہے، جوڑ ہی کوئی نہیں ہوتا۔ صرف بندوں کا ذہن چونکہ تنگ ہے، سمجھانے کے لیے کہہ دیا، ہمیں کہا جاتا کہ ہم زندہ ہیں، اب زندہ ہی ہیں نا، مگر اللہ کہتا ہے الحی، زندہ تو اللہ ہے جو کوئی وقت نہیں تھا کہ نہیں تھا، اور کوئی وقت نہیں آئے گا کہ جب وہ نہیں ہوگا، نہ اس میں نیند، نہ سونا، نہ بڑھاپا، نہ کوئی خامی۔ تمہاری زندگی کیا میں نے دی ہے، ملی ہے، پہلے بھی عدم سابق تھا، تم نہیں تھے، ایک وقت آئے گا پھر نہیں ہوگا۔ اور اب بھی جس حال میں چاہتا ہوں کسی کو کم دوں، کسی تمہارے پاس میں کچھ بھی نہیں ہے، تو یہ ایک بدنامی ہے، تو مت ہے کہ تم زندہ ہو، کچھ نہیں ہو۔ اسد مت کھائیو فریب ہستی، ہر چند کہیں کہ ہے نہیں ہے، بالکل جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم زندہ، کچھ نہیں، یہ عکس ہے، پڑھ رہا، ریموٹ کام کر رہا، ابھی قصہ ختم ہو جائے میں بیٹھا بیٹھا چپ کر جاؤں گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے بارے میں پہلی بات ہے کہ اللہ کو بڑا مانو، یعنی اپنے وہم و گمان سے پرے سمجھو کہ جہاں تک ہم سوچ سکتے ہیں نا اللہ نہیں، جو سمجھ میں آ جائے وہ ہمارا نہیں۔ دور بینان بارگاہ الست، جو زدیں پینا بردان کے ہست، نیک لوگ جو ہے نا سارا زور لگایا عمریں گزار دیں کہ اللہ کو کچھ سمجھیں، فرمایا اس سے آگے نہیں جا سکے کہ ہے، مگر یہ کہ وہ کیا ہے یہ نہیں جانتے، بس ہے کا پتہ کہ اس سے زیادہ ہے کوئی نہیں، وہ نہ ہوتا دنیا کیسے ہوتی، مگر پتہ اس کے بارے میں کچھ نہیں چل سکتا وہ کیا۔ تو پہلے تو اعتقاد میں تکبیر ہے کہ بڑا جانے، بڑا کس سے جانے کہ وہم و ادراک سے ہے، پرے سرحد ادراک سے اپنا معبود، قبلہ کو اہل نظر قبلہ نوا کہتے ہیں۔ اس لیے یہ اللہ اکبر جو ہر جگہ نا، یہ معمولی بات نہیں، سارا اسلام سمجھایا جا رہا ہے کہ اللہ کے بارے میں پہلی بات ذہن میں بٹھا کہ تیری جو ہے نا سمجھ اور ادراک اس سے پڑے، یہ کوشش نہ کر۔ اسی لیے یہ کہہ دیا گیا کہ لا تفکروا فی ذات اللہ، اللہ کے بارے میں کبھی غور فکر نہ کرو، یہ ایسا شکار ہے جو ہاتھ نہیں آ سکتا، ان کا شکار ہے، قسم شاد دام باتی، جال اکٹھا کر لے، ان کا نہیں جال میں آتا، کی جا ہمیشہ بات بدستس دام رہا، یہاں جنہوں نے جال لگایا آخر میں ہوا ہی لے کر گئے ہیں، کچھ نہیں اس میں آیا، اللہ نہیں آ سکتا۔ اور دوسری بات پھر جب یہ سمجھ لیا کہ اللہ تعالیٰ ہماری سمجھ سے بالا، تو یہ نہیں کہ ہے ہی نہیں، ہے سب، اصل میں تو ہے وہی ہے، ہستی تو اس کی حقیقی، ہماری تو بالکل ایک نہ ہونے کے برابر۔ ہم ہر ہستان رضا کم تران کے با ہستی اسلام ہستی بنو، سادی بوستان فرماتے ہو جتنے ہیں نبی ولی فرشتے ہیں ضرور، اور آپس میں ایک دوسرے سے بہت اعلیٰ ادنا، مگر ان کا یہ مقام نہیں ہے کہ جب وہ آئے اس کا ذکر ہو تو وہاں اپنی ہستی کا نام لیں کہ ہم بھی ہیں، وہاں نہیں کہہ سکتے جو سلطان عزت علم برکشد جہاں سر بجائے بے عدم درکشد، جب وہ اپنا جھنڈا لہراتا ہے تو سارا جہان پھر عدم میں پناہ لیتا کہ ہیں ہم نہیں، توبہ ہم کیسے کہہ سکتے کہ ہم تیرے سامنے کچھ نہیں۔ اسی لیے مولانا رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سارے نبی اور فرشتے چاہیں کہ یہ ذرہ اپنی جگہ سے دوسری جگہ ہل کر چلا جائے، مگر اللہ کی مشیت اور ارادات نہیں جا سکتے، اللہ کا اقتدار ہے، اس کی حکومت ہے۔ اس لیے اللہ سرحد ادراک سے پرے، پہلی تکبیر کے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مقابلہ میں جتنے سمجھے گئے نا کہ یہ بھی کچھ کر سکتے ہیں، یہ بھی بالکل باطل بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا خامی ہے کہ اس نے اپنی حکومت ان کو بانٹ دی ہے؟
وہ سارے کام بذات خود کر سکتا ہے۔ الا لہ الخلق والامر، اسی نے دنیا بنائی ہے اور وہ تنہا اس کو چلا رہا، اس کا حکم چلتا ہے۔ یدبر الامر من السماء، وہ خامی نکالو کا بڑھاپا ہو گیا، افایینا بالخلق، پیدا کر کے ہم تھک گئے، کوئی کمزوری آ گئی کہ میں بے غیرت ہو کر تقسیم کرتا ہوں۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے ناموں میں ایک المتکبر رکھا۔ ہمارا متکبر بننا جرم ہے، اللہ متکبر ہے، وہ اپنی بڑائی پر ناز کرتا ہے کہ بڑا میں ہوں اور میں ہی بڑا بن کے رہنا چاہتا ہوں، دوسرے نے دم مارا چھوڑوں گا نہیں۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک چادر ہے اوپر کی، لباس ہے ایک نیچے کا، الکبریا اور ردائی، کبریا جو ہے بڑائی، یہ میری اوپر کی چادر ہے اور عظمت میرے تہبند، جس نے ان دونوں میں سے کسی کو چھیننے کی کوشش کی ادخلت النار، جہنم بھیج دوں گا۔ کون ہو تم میرے سامنے دم مارنے والے؟ ہاں، تو اللہ تعالیٰ کے سامنے کسی کی کوئی حقیقت نہیں، سب اس کے مسخر ہیں، ماتحت ہیں، اس کی تقدیر انہیں گھما رہی ہے۔ پیغمبر بھی مصیبتیں سہ رہے ہیں، بچہ گنوتا روک کر آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں، حضرت ایوب علیہ السلام 18 سال بیماری بھگتتے ہیں، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ دکھاتا کہ ان سے پیارا مجھے کوئی تھا، ان کے بس میں ہوتا تو اپنا آپ نہ ٹھیک کر رہے تھے، کوئی کچھ نہیں کیا، اللہ کے ہاتھ میں ہے سب کچھ۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف جب یہ صفتیں منسوب ہوں گی، اس کا معنی ہوگا کہ وہ اپنی ہے، اس کی کسی سے لی ہوئی نہیں، ہمیشہ ہے، زوال نہیں ان کو، اور غیر محدود ہے، کوئی حد نہیں آئے گی۔ نبی ولی سارے نہ بڑا زور لگایا لوگوں نے، کلمہ ما کانا ما یکون، سب کچھ حضور کو جب پتہ کیا پوچھا کہ بتاؤ اس کا کیا معنی، کہا جب سے دنیا پیدا ہوئی اس سے لے کر جنت دوزخ میں داخلے تک، نہ پہلے کا ہم کہتے ہیں نہ جنت دوزخ میں جانے کے بعد کہتے ہیں کہ جنت دوزخیوں کا ہمیشہ ہمیشہ کہا، نبی کو معلوم ہے نہیں کیا ہوا، پھر خود کہہ دیا کہ ایسے ہی سمجھو جیسے 10 کروڑ سمندر ہوں اور ایک طرف ایک قطرہ جو اس کے بھی 10 کروڑ حصے کیے جائیں، ایک قطرے کے 10 کروڑ حصے ذہن میں آتے ہیں، مگر مثال دے رہے ہیں مولانا رضا خان بیریلوی رحمۃ اللہ علیہ کہ ایک قطرے کے 10 کروڑ حصے کر دیے جائیں تو 10واں کروڑواں حصہ یہ مخلوق کا علم ہے، اور اللہ کا علم 10 کروڑ سمندر ہے۔ اور یہ بھی کہتے ہیں، میں نے سمجھانے کے لیے کہہ دیا، ورنہ توبہ توبہ توبہ، یہ تو پھر بھی کوئی حد ہے، اللہ کا علم جو ہے غیر محدود ہے، مخلوق کا علم۔ اس لیے اللہ کے بارے میں جب کہیں گے نا وہ سننے والا، دیکھنے والا، علم والا، وہاں غیر محدود ہوگا، ذاتی ہوگا، اور کبھی اس کو زوال نہیں۔ مخلوق کا حال اس کے بالکل، اس لیے اللہ اکبر کیا کہ دعائی دیتے ہیں کہ بندوں کی طرف جب ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ وہ بھی سن رہا جان توبہ توبہ اللہ، وہ اور بات ہے، تجھے جب کہتے ہیں اور بات، تو اس سے بڑا ہے، اس سے پرے ہے کہ مخلوق کو بھی ہم وہی اوصاف دے دیں جو تیری۔ اور پریکٹیکلی تکبیر یہ ہے کہ انسان اگر فرد ہے بس اس میں انانیت اور خودی ختم ہو۔ جب اس نے اسلام قبول کیا، اللہ اکبر کر دیا، بڑا تو اللہ کہتا نماز پڑھ، یہ تھکا ہوا ہے، بیمار ہے، کچھ بہانہ نہیں بنا سکتا، پڑھنی پڑے گی۔ اس نے اس کی مجبوریوں کا خود ہی لحاظ کیا، کھڑا ہو کر نہیں پڑھتا، بیٹھ کر پڑھ، لیٹ کر پڑھ لے، وضو نہیں ہوتا تیمم کر لے، اور تیمم کے لیے پاک مٹی میسر نہیں، فاقدت طہرن، تو کچھ کیے بغیر ہی اللہ اکبر کہہ کے بس اشارے سے نماز پڑھ، چھٹی نہیں ملے گی۔ جب تو نے اپنی مرضی شروع کی تو بندہ نہ رہا ہے، غلامی چھوڑ دی، کبریائی کا دعویٰ کر دیا کہ میں بڑا۔ اور اسی طرح اگر مخلوق ہے ساری تو اللہ کا بندہ جب اللہ کو بڑا مانتا، یہ تعبیر کی غلطیاں لکھتے پھرتے ہیں کہ غلبہ اسلام کو نکال دیں، اور بندہ ہے مومن اللہ کو بڑا مانے۔ میں کہتا ہوں ان سے تو عقل مند وہ تھا رانا پرتاپ کا ایلچی، کہ اکبر کے دربار میں حاضر ہونا تھا، وہ اکڑا ہوا تھا رانا پرتاپ، اس کا ایلچی آیا، پگڑی جو تھی رانا پرتاپ نے اس کو دی تھی۔ اکبر نے یہ سمجھ کر کے رانا پرتاپ تو جھکتا نہیں یار، اس کے ایلچی کو تھوڑا سا جھکا رہے ہیں اور اپنے دل کو مطمئن کر رہے ہیں کہ چلو رانا پرتاپ جھک گیا۔ اس نے دربار جہاں لگایا، دروازہ بنایا چھوٹا کہ ایلچی جب داخل ہوگا سر جھکائے گا، میں کہوں گا رانا پرتاپ ہی جھک گیا یار، اس کی پگڑی تھی اس کے سر میں۔ اور وہ ایلچی بڑا عقلمند نکلا، وہ جب دروازے میں داخل ہوا تو اس نے پاؤں پہلے گزارے اور سارا ایسے پیچھے کیا اور پھر بعد میں داخل کیا۔ تو اکبر نے کہا کہ تم نے کیوں نہیں پہلے؟ تو اس نے کہا میں جانتا ہوں تیری بات، اور میرا آقا جو ہے تو اس کو جھکانا چاہتا، اس نے پگڑی میرے سر پر رکھی، اس لیے بندوں کا راج دنیا پر ہو، خدا کی کتاب مسجدوں میں بند ہو، الماریوں میں، اور کافر حکومتیں کریں اور یہ تعبیر کی غلطیاں لے کر پیسے جیبوں میں ڈالیں اور کاروں کوٹھیوں میں پھرتے کہ نہیں نبی آئے ہی نہیں اس لیے کہ دنیا میں دین کو غالب۔ شرم کرنی چاہیے کہ کائنات کا مالک منہ دیکھتا رہے کہ میرے احکام جو ہیں وہ اس کا لوگ منہ چلا رہے ہیں اور اس کو کوئی نافذ ہی نہیں کرتا۔ اللہ کہتا جنگ لڑو جب تک دنیا سے فتنہ ختم نہیں ہوتا اور دین پورے کا پورا اللہ کا نہیں ہوتا۔ ہاں
وہ کوئی نبی کامیاب نہیں ہو. کامیابی ناکامی کا کیا مسئلہ؟ مشن یہی ہے. کام شروع کرتے ہیں، کوئی پہلے سٹیج پر چلا گیا، لوگوں نے اس کو ختم کر دیا، وہ بھی کامیاب ہے. کچھ لوگ ہجرت کر گئے، اس کے بعد ختم ہو گئے. کچھ آخر تک بھی پہنچ گئے. موسیٰ علیہ السلام کی طرح رسولہ کی اسلامی انقلاب آ گیا. مگر اللہ کو بڑا ماننے کے بعد علامہ اقبال کہتے ہیں مومن بالائے ہر بالا ترے غیر تے برنا تابد ہم سائی. مومن جو ہے جب اللہ کو اس نے بڑا مانا، اب اس کا ایلچی بھی بڑا، اس کے سر پر پگڑی اللہ کی کیوں جھکے بندوں کے سامنے. کہتے ہیں مومن بالائے ہر بالا ترے، مومن دنیا کے ہر بڑے سے بڑا، سب سے اونچا، غریب ہو کنگال ہو، غیر تے برنا تابد ہم سرے. مسلمان کی غیرت برداشت نہیں کر سکتی کہ اس کے برابر کا کو کسی کی حکومت دنیا میں ہمارے برابر کی بلکہ سپر بن جائے. جو چل جزیت آئیں یہ ہم ساگنا اپنے ہاتھ پر رکھ کر جزیہ دیا کرے اور نیچے بن کر. تو اللہ کی تکبیر جو ہے پورا دین، میں نے اشارہ تھوڑا سا کر دیا، اللہ کے رسول نے قرآن سے روزے